ایسا وظیفہ ہے جو بھی پڑھے گا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری اولاد کہیں اکھڑ مزاج نہ ہو جائے، ان کے مزاج خراب نہ ہو جائے، کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، کہیں بد مذہب لوگوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہے تو پھر تمہیں یہ کرنا ہوگا، اپنی نئی نسل کو حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا سکھانا ہوگا۔ اللہ درود کی برکت سے ان کے سینوں میں پیار پیدا کر دے۔ درود طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے، طبیعتوں میں نرمی کو پیدا کرتا ہے۔ درود وہ وظیفہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رب تعالیٰ کے حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا۔ زیادہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب و کتاب اور دہشتوں سے، حساب و کتاب سے نجات پانے والا شخص وہ شخص ہوگا جو کثرت سے حضور کی ذات پر درود پڑھ رہا ہوگا۔ درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ حضور فرمایا درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ دوسری بات ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نئی نسل کے سینے میں حضور کا عشق پیدا ہو جائے تو تم نے حضور کے حسن کے تذکرے بیان، حضور کا حسن بیان کرنا ہے، حضور کے حسن کے تذکرے اپنی نئی نسل کو سنانے ہیں، سکھانے ہیں، اور بتانا ہے کہ حضور کیسے تھے، کیسے لگتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا جسد اقدس کیسا تھا، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور علیہ السلام کے آبرو کیسے تھے، حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک کیسے تھے۔ تم نے یہ باتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی نئی نسل کو سکھانی ہے، اللہ ان کے سینوں میں حضور کا پیار۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، حضور آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میری آنکھ دیکھتی ہی کیسے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ کسی ماں نے آپ جیسا پیارا جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور ایسا لگتا ہے جیسے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے، آپ سے رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ایک کالے رنگ کی چادر کی بکر اڑی اور باہر تشریف لے آئے، تو حضور علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا، کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ آگے بھی ام المومنین تھی، کہتی ہے یا رسول اللہ، چادر کی سیاہی نے چہرے کی نورانیت کو نکھار کے رکھ دیا ہے، اور چہرے کی نورانیت نے چادر کی رنگت کو نکھار کے رکھ دیا ہے۔ مدنی دور ہے، حضور علیہ السلام کا، حضور سیر کرنے کے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، چلتے چلتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان میں سے قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا تو ان کے اونٹوں میں سے حضور علیہ السلام کو
ایک سرخ رنگ کا اونٹ بڑا پسند آیا. حضور نے فرمایا کیا تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. جب خریدار اتنا سونا آیا تو وہ کہنے لگے جی ہم بیچنا چاہتے ہیں. میں تن بیچا, میں جگر بیچا, جے پیارا محمد آ جاوے نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. جب خریدار اتنا سونا دیکھا تو کہنے لگی جی ہم بیچنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا میں قیمت لے کے تو نہیں آیا, خریداری کے گھر سے تو آیا نہیں تھا, میں تو جو ہے خریداری کے گھر سے نہیں سیر کے گھر سے آیا تھا. آپ کا اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے, قیمت بعد میں بھجوا دوں گا, آپ اونٹ مجھے دے دیں. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو اونٹ دے دیا. حضور علیہ السلام اونٹ لے کر کے چلے گئے. قاعدہ اور قانون یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سے کوئی چیز نقد لیتا ہے یا تو اتا پتا پوچھتا ہے, ادھار لیتا ہے یا تو اتا پتا پوچھتا ہے, یا وہ اس کو جانتا ہوتا ہے, یا کوئی ضامن دیا جاتا ہے, یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے, پھر وہ بندہ جا کے اس کو وہ چیز دیتا ہے. لیکن بظاہر وہ حضور کو جانتے نہیں تھے, کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی اور ضامن بھی نہیں دیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ لے کر حضور علیہ السلام ان سے چلے گئے. تو اب ایک دوسرے سے کہنے لگا صاحب ایک ایسا شخص آیا تھا جس کو ہم جانتے نہیں تھے, وہ اونٹ لے کر کے چلا گیا ہے. وہ کہتا ہے یار تو بتا تجھے کیا ہو گیا تھا, تم نے اس سے پوچھا نہیں کہاں سے آئے تھے اور قیمت کب دینے آئیں گے, کہاں رہتے ہیں. کہتا ہے یار میں کیا بتاؤں, جب وہ سونا تیرے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا جس کا عکس سامنے والے پہاڑوں پہ پڑتا تھا. میں تو یہی منظر دیکھتا رہ گیا. کہنے لگا یار تو بتا تجھے کیا ہو گیا تھا, تو نے نہیں پوچھا. وہ کہتا یار میں کیا بتاؤں, جب وہ سونا تیرے ساتھ باتیں کر رہا تھا میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, تو میں چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا, میں نے ایسا نور پہلے دیکھا ہی نہیں ہے. اعظم چشتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں دیکھ کے چنش کماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, جے او چاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے, جے او ہتھ پھلا وچ رکھدا ہتھ پھلا تو ود جاوے, نین وسیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے اج پیا جاپے جے میں خانہ کھل جاوے, توبہ توبہ حسن سجن دا اتے جان نہ چلتی جاوے, علم خدا نے انہا دیتا عقلہ وچ نہ آوے, عقل خدا نے انی دیتی علمہ وچ نہ آوے, خل کو دینے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے. تو اب وہ بات کر رہے تھے, حضور کے حسن کے تذکرے بیان کر رہے تھے. اتنے میں حضور کے غلام کچھ کھجوریں ضیافت کے لیے حضور نے بھیجی اور اونٹ کی قیمت لے کر حضور نے انہیں بھیجا. وہ تشریف لائے تو کہا کہ وہ کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے. تو آپ نے جیسے ہی غلاموں نے فرمایا تو کہنے لگے ہم ہیں, ہم سے اونٹ خریدا ہے. کہا یہ حضور نے قیمت بھیجی ہے اور دلجوئی کے لیے کھجوریں بھیجی ہے. انہوں نے کہا ہم ضیافت کی کھجوریں بعد میں لیں گے, اس کی قیمت تو بعد میں لیں گے, ہمیں یہ بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے, کہاں ڈیرے ہے اس محمد عربی کے. تو وہ کہنے لگے وہ سامنے نخلستان مدینہ ہے, وہ یہ ڈیرے ہیں محمد عربی کے, وہاں وہ سونا رہتا ہے. وہ حضور علیہ السلام کے غلاموں انہوں نے کہا, امام زرقانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم قیمت بعد میں لیں گے, ہمیں وہاں لے چلو. امام زرقانی لکھتے ہیں پورا وقت طارق اٹھا اور جا کر حضور کی قدموں میں گرا اور مسلمان ہو گیا. وما علیہ الا البلاغ.